بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے 4 پیغمبروں کو شمشیر اور جہاد کے لیے اختیار کیا، ابراہیم علیہ السلام و داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خاندانوں میں سے 4 خاندانوں کو اختیار کیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم عصائے موسیٰ کے صفات کا تذکرہ کریں گے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ وہ عصا آدم علیہ السلام کا تھا جو شعیب علیہ السلام کو ملا تھا، اور شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اب ہمارے پاس ہے، اور اب بھی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح سبز ہے جیسا کہ اس روز تھا جبکہ درخت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس سے گفتگو کرو گے تو وہ بولے گا، وہ قائم آل محمد کے لیے باقی رکھا گیا ہے، وہ اس سے وہی کام لیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ ہم جب چاہتے ہیں وہ حرکت میں آتا ہے، جس چیز کے کھانے کو کہتے ہیں کھا لیتا ہے۔ جب اس کو کسی چیز کے کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے، ایک حصہ زمین اور دوسرا حصہ اس کے دہن کا چھت سے مل جاتا ہے، اس کا دہن 40 ہاتھ کے برابر کھلتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے اچک لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو بہشت سے ہمراہ لائے تھے، وہ بہشت کے درخت اومج کا تھا، اور دوسری معتبر روایت کی بنا پر بہشت کے درخت مورو کا تھا، اس میں 2 شاخیں تھیں۔ شعیب علیہ السلام اس کو ہمیشہ اپنے فرش کے پاس رکھتے تھے، جب سوتے تھے اپنے بستر میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو امین جانتا تھا کیونکہ عصا کو بلا اجازت تم نے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر عصا میرا نہ ہوتا میں نہ اٹھاتا۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے خدا کے حکم سے اٹھایا ہے اور وہ پیغمبر ہیں، اس لیے عصا ان کو دے دیا۔ دوسری حدیث معتبر میں جناب صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہشت کے درخت مورو کی ایک لکڑی تھی جس کو جبرائیل علیہ السلام ان حضرت کے لیے لائے تھے جس وقت کہ وہ شہر مدین کی جانب متوجہ ہوئے۔ سالوی نے روایت کی ہے کہ عصائے موسیٰ میں 2 شاخیں تھیں، اور اوپر تھیں اور نیچے 2 ٹیڑھی شاخیں اور سرا آہنی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کسی بیابان میں اس وقت جاتے تھے جب سورج نہ نکلا ہوتا تو ان دونوں شاخوں سے ایک نور ساطع ہوتا اور جہاں تک نظر کام کرتی اس کی روشنی معلوم ہوتی۔ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی عصا کو کنویں میں داخل کرتے تھے، پانی کنویں کو اوپر کھنچ آتا تھا، اس کے سرے پر ایک ڈول پیدا ہو جاتا اور پانی نکل آتا۔ جب کھانے کی ضرورت ہوتی عصا کو زمین پر مارتے تو زمین سے اس روز کی خوراک کے موافق کھانا باہر آ جاتا۔ اگر میوے کی خواہش ہوتی زمین میں اس کو گاڑ دیتے، اسی وقت وہ ایک درخت ہو جاتا اور اس سے میوہ حاصل ہوتا۔ اور جب دشمن سے جنگ کی نوبت آتی اس کی دونوں شاخیں 2 بڑے بڑے سانپ بن جاتے جو حضرت موسیٰ سے دشمن کو دفع کرتے۔ جب ان کے راستے میں کوئی پہاڑ یا جنگل پڑ جاتا عصا کو مارتے تھے تو راستہ ان کے لیے کھل جاتا تھا۔ جب چاہتے تھے کہ کسی بڑی نہر کو عبور کریں عصا کو مارتے، نہر ان کے واسطے پھٹ جاتی۔ کبھی دوسری شاخ سے شہد جوش مارتا
جب راستہ چلنے سے عاجز ہوتے اس پر سوار ہوتے اور جس جگہ وہ چاہتے وہ ان کو لے کر جاتا اور ان کی رہنمائی کرتا، ان کے دشمنوں سے جنگ کرتا، اس میں سے ایسی خوشبو پیدا ہوتی کہ پھر دوسری خوشبو کی ضرورت نہ رہتی۔ جب اس کو معجزے کے لیے زمین پر ڈال دیتے، ایک اژدہا ہو جاتا کہ اس سے زیادہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا رنگ نہایت سیاہ ہوتا اور 4 پیر اس کے لیے پیدا ہو جاتے اور دونوں شاخوں کے بجائے ایک بڑا سا دہن ہو جاتا اور 12 ڈنک اور بہت سے دانت اس میں نکل آتے اور اس کے دانتوں سے ایک ڈراؤنی آواز آتی اور اس کے دہن سے آگ کی زبان باہر نکل آتی اور اس کجی کے بجائے پر نکل آتے جس کے ہر بال مثل شہاب کے چمکنے لگتے اور اس کی آنکھیں مثل برق کے چمکتی اور اس سے ایک ہوا مانند باد سموم کے نکلتی کہ جس کو لگتی اس کو جلا دیتی۔ جب کسی اتنے بڑے پتھر کے پاس پہنچتا جو اونٹ کے برابر ہوتا اس کو بھی نگل جاتا اور اس کے پیٹ میں پتھروں کی آواز معلوم ہوتی، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑتا اور کھا لیتا۔